السلام علیکم۔ گنے کا رس پینے سے کالا یرقان نہیں ہوتا۔ ادرک نہار منہ چبایا جائے تو وزن کم ہو جاتا ہے۔ لونگ چبانے سے بدن کی سوجن کم ہو جاتی ہے۔ چینی کھانے سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے۔ لال مرچیں استعمال کرنے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ دل کو مضبوط کرنا ہے تو سیب زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے اور یہ کینسر سے بچاتا ہے اور جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ادرک کو سونگھنے سے دمہ دور ہو جاتا ہے۔ ادرک کا چھلکا چہرے پر مسلا جائے تو چہرے کی پرانی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ادرک کو پیس کر گھٹنوں پر لگایا جائے تو گھٹنوں کا پرانا درد ختم ہو جاتا ہے۔ گھر سے دیمک کا خاتمہ کرنے کے لیے بورک ایسڈ ان جگہوں پر چھڑک دیں جہاں دیمک موجود ہو۔ دیمک کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر منہ پک جائے تو کھیرے کی جاگ منہ پر لگاؤ، منہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ تل کا استعمال کرنے سے بالوں کا گرنا رک جاتا ہے۔ تربوز کھاتے رہنے سے گردوں کی سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کا رنگ پہلے سے ہی گورا ہے لیکن جلد میں کشش نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ روزانہ سونے سے پہلے اسٹرابیری کو کچل کر دودھ میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور پھر چہرے پر 20 منٹ کے لیے لگائیں، پھر بعد میں چہرہ دھو لیں۔ دانتوں کا کھٹا پن دور کرنے کے لیے بادام کا استعمال کریں۔ چاولوں کے اوپر سے کبھی پانی مت پیو، اس سے پیٹ باہر آ جائے گا۔ پیاز کا اچار جسم میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور جسم کے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ سرکے میں پیاز کا اچار بنا کر کھانا اکثیر ہے اور اس سے کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ منہ پر جھریوں والی عورت چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے قطرے ڈال کر لگائے، 3 دن میں چہرہ جھریوں سے صاف ہو جائے گا۔ روزانہ لہسن کے 2 جوے اور 1 چائے کا چمچ شہد سے بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے۔ ہونٹ نرم و ملائم اور خوبصورت رکھنے ہیں تو پیٹرولیم جیلی شہد میں ملا کر ہونٹوں پر لگایا جائے، اس سے ہونٹ نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ آئرن کی کمی دور کرنے کے لیے پالک اور گوبھی کا استعمال کریں۔ کھٹے انار کے رس میں روئی بھگو کر چہرے پر مساج کرنے سے چہرہ گورا اور کھلا کھلا نظر آتا ہے۔ پیاز دہی کے ساتھ کھانے سے ڈائریا نہیں ہوتا۔ خربوزے کے چھلکے سکھائیں اور اسے پیس کر رکھ لیں۔ جب گوشت کو جلدی گلانا ہو تو اس میں 3 سے 4 چٹکی ڈالیں، اس سے گوشت جلدی گل جائے گا۔ فریج میں اگر ایک کچا پیاز رکھ دیا جائے تو دوسرے پھلوں کی بو نہیں آتی۔ جب بھی آٹا گوندیں تو نمک اور پانی کے ساتھ کھانے کے 2 چمچ کوکنگ آئل پانی میں شامل کر کے آٹا گوندیں تو روٹی نہایت ہی نرم بنے گی۔ کچی انڈے کھانے سے نیند کم آتی ہے۔ ناف میں تیل ڈالنے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے ادرک کھاؤ، پیٹ کبھی زندگی بھر باہر نہیں آئے گا۔ نہانے سے پہلے نمک چکھ لیا کریں، اس سے خارش نہیں ہوگی۔ چلنے سے قبل کھجور کھا لیا کرو، کبھی جسم میں بیماری نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کبھی زندگی بھر بیمار ہوں گے۔ کھانا کھانے سے قبل گڑ کھا لو، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ چاولوں کو ابالنے کے بعد اس میں 1 چمچ گھی ڈالنے سے چاول الگ ہو جائیں گے اور چاولوں میں مناسب مقدار میں لیموں کا رس ڈالنے سے چاول سفید اور خوش ذائقہ ہو جاتے ہیں۔ زیتون کا تیل جسم پر لگانے سے جسم 40 دن تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جب انسان مسکراتا ہے تو اس سے اعصابی تناؤ میں شدت کم ہو جاتی ہے اور دل پر دباؤ میں بھی کمی آتی ہے۔ رنگ گورا کرنا چاہتی ہے تو دہی میں بادام ڈال کر چہرے پر لگاؤ۔ کبھی بوڑھا نہیں ہونا چاہتی تو دہی کی ملائی کھایا کرو، اس سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ کانٹا چبھنے پر پیاز اور گڑ ملا کر اس جگہ پر باندھیں تو کانٹا خود بخود نکل جائے گا۔ انگور گردوں میں پتھری نہیں ہونے دیتا۔ آڑو دل کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرو ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ کم از کم ہفتے میں 1 بار چاول کھایا کریں۔ دودھ گرم کر کے اس میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پینے سے کمر درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ رشتے والے دیکھنے آ رہے ہوں اور بنا میک اپ ہی چہرہ چمکانا ہو تو انڈے کی ایک سفیدی میں تھوڑی سی چینی ڈال کر اچھی طرح پھینٹیں۔ جب خوب جاگ بن جائے تو اس کو اپنے چہرے پر لگائیں اور لگا کر چھوڑ دیں اور جب سوکھ جائے تو پانی سے دھو لیں۔ چہرہ بالکل جوان اور کھلا کھلا ہو جائے گا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو اچھی طرح سے ایک دوسرے پر رکھ کر دبائیں، انگلیوں میں خون کی روانی میں بہتری آئے گی۔
جس کی وجہ سے فالج کی بیماری کا خطرہ بھی کم ہو جائے گا۔ آدھے سر کا درد ہونے پر پیاز خوب باریک کر کے پاؤں کی تلیوں پر ملیں، اس سے درد فوراً دور ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا کالا نمک چاٹنے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا ہے تو سونے سے پہلے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ جلدی بوڑھا نہیں ہونا تو ہر کھانے میں پیسی ہوئی ادرک کھایا کرو۔ پانی پینے کے بعد تھوڑی دیر چلا کریں۔ بڑھاپے میں گھٹنے کبھی بھی درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ جب سگریٹ پینے کی خواہش زیادہ بڑھ جائے تو آدھا چمچ سونف منہ میں ڈال لیں اور اسے چباتے رہیں۔ آہستہ آہستہ سگریٹ سے جان چھوٹ جائے گی۔ لونگ کو پیس کر نیم گرم پانی کے ساتھ پینے سے چھاتی کا کینسر اور دمہ نہیں ہوتا۔ لونگ کو پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھاؤ، زندگی بھر جسمانی طاقت میں اضافہ رہے گا۔ زیادہ چائے پینا آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے اور اس سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ اکثر خواتین کو بڑی ہیل پہننے کی وجہ سے پاؤں کے نیچے میں شدید درد اور سوجن ہو جاتی ہے اور پٹھے اکڑ جاتے ہیں۔ ایسے میں گیند کو پاؤں کے نیچے رکھیں اور گیند کو دبائیں، اس سے آپ کے پاؤں کو سکون ملے گا اور درد میں بہت جلد آرام بھی آئے گا۔ کوئی چیز کاٹتے ہوئے انگلی پر زخم ہو جائے اور خون بہنا شروع ہو جائے تو ہاتھ کو اپنے دل کی سطح سے اوپر کر لو، اس سے خون بہنا فوری طور پر بند ہو جاتا ہے۔ اجوائن اور سیاہ نمک پیٹ کو صاف کرتا ہے اور گیس کو ختم کرتا ہے۔ پھوڑا پھنسنی ہو جائے تو جنگلی گوبھی کو تیل میں بھگو کر باندھیں۔ اگر انگلی پر کٹ لگ جائے تو پھٹکری کا پاؤڈر استعمال کریں۔ جسم کی طاقت کو بڑھانے کے لیے دالوں کا استعمال زیادہ کر دیں۔ گنے کے رس میں ادرک ڈال کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوگا۔ اخروٹ کھاتے رہنے سے پھلبیری کے سفید داغ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایک لیمو لے کر اس کو درمیان سے کاٹ لیں اور پھر اسے بالوں میں رگڑیں کہ اس کا رس بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ اسے 2 گھنٹے لگا رہنے دیں۔ نیم کے پتوں کو پانی میں ابال لیں اور اس پانی سے دھو لیں۔ احتیاط کریں یہ پانی آنکھوں میں نہ جائے، اس سے جوؤں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور اس سے بالوں میں چمک آ جائے گی اور سفید بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر بچے کو بدہضمی ہو جائے تو سونف پودینہ پانی میں ابال کر وقفے سے بچے کو پلائیں، اس سے ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ زنگ آلود لوہے پر کوک کی بوتل ڈال دیں، اس سے زنگ دور ہو جائے گا۔ شہد کو سرکے میں گھول لیں اور اس کی کلیاں کریں۔ دانت اور مسوڑھے اس سے مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔